विल्बर की नक चढ़ी बीवी ने गुसल खाने को कूड़े घर में तब्दील कर दिया था। अनीता को सफाई में 1.5 घंटा लग गया और यूं वो होटल से ताखीर से रवाना हुई। वो अपने फ्लैट की जानिब जा रही थी कि फिंटोश की पुरानी सियाह कार उसके करीब आके रुकी। जल्दी से बैठ जाओ, फिंटोश ने कहा। पेड्रो की हालत कैसी है? वो खैरियत से तो है? अनीता ने कांपती हुई आवाज में पूछा। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, फिंटोश ने कार का रुख साहिल की तरफ मोड़ते हुए कहा। अब तुम घर नहीं जा सकोगी। पुलिस तुम्हारे बारे में पूछती फिर रही है। पुलिस? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है, फिंटोश ने कहा। होटल वापस जाने तक तुम मेरी कश्ती पर रहोगी। तुम्हें सड़कों से दूर रहना होगा। मेरा ख्याल है पुलिस को तुम्हारा हुलिया मालूम नहीं है। पुलिस ने तुम्हारी बिल्डिंग के चौकीदार से पूछगछ की है और उसने तुमसे मुताल्लिक सवालात के उल्टे सीधे जवाब दिए थे। फिर भी हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पर तुम चंद घंटे मेरी कश्ती पर रहोगी। हम आज के बारे में लाए हैं अमल वहीं तय करेंगे। लेकिन उन्हें मेरा पता कैसे मालूम हुआ? अनीता ने कहा। पेड्रो ने तो यकीनन नहीं बताया होगा। पिंटोस को इस बात का यकीन नहीं था। उसे यकीन था कि पेड्रो ने अपने और अनीता के बारे में इन्हें कुछ जरूर बताया होगा। वो मर रहा था, मगर पुलिस ने उसका नाम और पता मालूम कर लिया था। नहीं अनीता, मुझे यकीन है कि उसने जबान बंद रखी होगी। ये किसी मुखबिर की कारस्तानी है। हमारे हमवतनों में भी गद्दार मौजूद हैं। कोई जलील शख्स $100-200 में बिक गया होगा। खैर, तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर लूंगा। पिंटोस ने कार अपनी कश्ती से चंद 100 गज दूर खड़ी कर दी। केबिन में रॉबर्टो बिस्तर पर पेट के बल लेटा हुआ था। उनके आते ही वो उठ बैठा और बगौर अनीता को देखने लगा। अनीता यहाँ क्या कर रही है? उसने हैरत से पूछा। बदबख्ती इसे यहाँ खींच लाई है, पिंटोस ने मेज पर बैठते हुए कहा। पुलिस इसे तलाश कर रही है। होटल जाने तक ये यहीं रहेगी। रॉबर्टो ने कुछ कहना चाहा, मगर फिंटोस ने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। बैठ जाओ अनीता, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अनीता खामोशी से उसके बराबर कुर्सी पर बैठ गई। चंद लम्हे केबिन में तकलीफदेह खामोशी छाई रही। फिर फिंटोस ने पुरसुकून आवाज में कहा, आज शब हम अपनी मुहिम किस वक्त शुरू करेंगे? 12:30 बजे, अनीता ने बगैर हिचकिचाहट के कहा। उस वक्त तमाम मेहमान अपने फ्लैटों से दूर होंगे। होटल का जासूस 1 बजे राहदारियों में गश्त शुरू करता है। होटल का अमला बावर्ची खाने में काम खत्म करने में लगा हुआ होगा। 12:30 बजे का वक्त मुनासिब रहेगा। तुम अपना काम कब खत्म करती हो? तकरीबन 10 बजे मैं फारिग हो जाती हूँ। मुझे एक कागज और पेंसिल दो, मैं नक्शा बना के समझाऊंगी कि आमदोरफ्त के दरवाजे पर किस तरह पहुंचा जा सकता है। पिंटोस ने कागज और पेंसिल अनीता के हवाले कर दी और इसे नक्शा बनाते हुए देखने लगा। 5 मिनट बाद अनीता ने कागज उसके हवाले कर दिया और तफसील से रास्ता समझाने लगी। पिंटोस तमाम तर तवज्जो से अनीता की बात सुनता रहा और रास्ता ज़हन नशीन करता रहा। अनीता के खामोश होते ही उसने कहा, कोई मुश्किल तो पेश नहीं आएगी? नहीं, बस इतनी एहतियात जरूर रखना कि कोई तुम दोनों को देखने ना पाए। हम बेहद एहतियात से दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। फिर क्या होगा? ठीक 1:30 बजे मैं वो दरवाज़ा खोल दूंगी। तुम दोनों को लिफ्ट तक ले जाऊंगी जो विल्बर के फ्लैट तक जाती है। हम सब दरवाज़ा खुलने के 3-4 मिनट बाद ऊपर पहुंच चुके होंगे। चाबी मेरे पास है। विल्बर के फ्लैट में हम पलक झपकते दाखिल हो जाएंगे। फर्ज करो वो दोनों मियाँ बीवी अंदर मौजूद हुए तो क्या होगा? वो लोग 1:30-2 बजे से पहले वहां नहीं जाते। अंदर पहुंचते ही मैं दरवाज़ा मुकफ्फल कर दूंगी और हम तीनों टेरिस में छुपके उनका इंतजार करेंगे। उसके बाद तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। फिंटोश सोचने लगा। फिर उसने एक तवील सांस लिया और बोला, बज़ाहिर तो ऐसा मालूम होता है कि हम बगैर किसी परेशानी के ऊपर पहुंच जाएंगे। अनीता ने सख्त लहजे में कहा, मैं ये बात फिर वाज़ेह कर देना चाहती हूँ कि हम होटल से रुखसत होंगे तो पेड्रो हमारे साथ होगा। केबिन में खामोशी छा गई। रॉबर्टो ने इज़्तिरारी अंदाज में बालों में उंगलियां फेरी। पिंटोस सर झुकाए मेज को घूर रहा था। फिर उसने सर उठा के नजरें अनीता के चेहरे पर मरकूज कर दी और मुस्तहकम आवाज में बोला, पेड्रो के साथ न होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके लिए तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं। पेड्रो तेजी से सेहतयाब हो रहा है, लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही है। पेड्रो किश्ती पर पहुंच के बेहोश हो सकता है। उसकी हालत बिगड़ने का इम्कान है। वो पूरी तरह सेहतयाब नहीं हुआ है। अनीता का जिस्म तन गया और वो सर्द लहजे में बोली, अगर तुम इसे साथ ले जाने का वादा नहीं करते तो मैं होटल का कोई दरवाजा नहीं खोलूंगी। तुम एक वफाशार और मोहब्बत करने वाली औरत हो अनीता, फिंटोस ने बड़े प्यार से कहा।
میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں، تمہارے اس عظیم ایثار نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے، لیکن ہمیں کسی بھی مسئلے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ آؤ اب پیڈرو کے مسئلے پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم شہر کی انتظامیہ پر زبردست دباؤ ڈالیں گے۔ ہم نے 2 بم چھپا رکھے ہیں اور پھر وہ کروڑپتی جوڑا ہمارے قبضے میں ہوگا، لیکن تمہارا شوہر شدید زخمی ہے، 2 ہفتوں بعد ہی وہ محفوظ سفر کر سکتا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ پولیس تمہاری تلاش میں ہے اور ہم اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ ہم 2 ہفتے تو کیا 2 دن بھی انتظار نہیں کر سکتے۔ ہماری مہم آج نصف شب کو ہر حال میں شروع ہوگی۔ میں ابھی ہسپتال جاؤں گا اور اپنے دوست سے معلوم کروں گا کہ پیڈرو کسی خطرے کے بغیر سفر کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر اس نے ہاں میں جواب دیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر اس نے کہا کہ وہ سفر کے قابل نہیں ہے تو میرے پاس ایک اور تجویز ہے۔ وہ تجویز کیا ہے؟ انیتا نے بے چینی سے پہلو بدل کے پوچھا۔ اس بارے میں فی الحال ہم بات نہیں کریں گے، فنٹوش اٹھتے ہوئے بولا۔ میں ابھی ہسپتال جا کے اپنے دوست سے بات کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ دوسری تجویز کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ میں 1 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ میں انتظار کروں گی، انیتا نے کہا، لیکن یہ بات طے ہے کہ پیڈرو ہمارے ساتھ نہیں جائے گا تو دروازہ بھی نہیں کھلے گا۔ فنٹوش نے اس بات میں سر ہلایا اور کیبن سے باہر نکل گیا۔ رابرٹو شدید نفرت سے انیتا کو دیکھنے لگا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ تیز دھار چھری اٹھائے اور اسے یہیں ذبح کر دے۔ $5 لاکھ اسے ملنے والے تھے اور یہ حقیر اور ذلیل عورت اس کی راہ میں دیوار بن کے کھڑی ہو گئی تھی۔ انیتا اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، وہ مٹھیاں بھیجے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ٹام نے پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچ کے پیڈرو کے بارے میں رپورٹ دی اور 2 افسروں کو میکس کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ پھر وہ بھاگم بھاگ سٹی ہال میں امیگریشن آفس پہنچ گیا، جہاں تمام غیر ملکیوں کا ریکارڈ موجود تھا۔ امیگریشن آفس میں غیر ملکیوں کے رہائشی اور دفاتر کے پتے فائلوں میں محفوظ ہوتے تھے۔ ہر غیر ملکی کے لیے لازمی تھا کہ امیگریشن کو مطلع کرے کہ وہ کہاں رہائش پذیر ہے اور کون سی جگہ پر کام کر رہا ہے۔ امیگریشن آفس کی حسین و جمیل کلرک بہت نکچڑھی ثابت ہوئی۔ غیر ملکیوں کی لمبی سی قطار لگی ہوئی تھی اور اسے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ وہ دھڑا دھڑ ان کے کارڈ بھر رہی تھی۔ ٹام نے اس سے اپنا تعارف کرایا مگر اس نے کوئی توجہ نہیں دی اور اپنے کام میں لگی رہی۔ کافی دیر بحث و مباحثے کے بعد اس نے ریکارڈ دیکھنے کی زحمت گوارا کی اور جان بوجھ کے آدھا گھنٹہ لگا دیا۔ بالآخر اس نے ایک کارڈ نکالا اور بولی، انیتا پیڈرو، عمر 28 سال۔ یہ عورت روز ہوٹل میں جز وقتی ملازمہ ہے۔ اس کے کام کے اوقات یہ ہے: 10 بجے سے 1 بجے اور پھر 8 بجے رات سے 10 بجے۔ وہ کمروں کی صفائی وغیرہ پر مامور ہے۔ قطار میں کھڑے ہوئے کیوبا کے ایک باشندے نے یہ صورتحال دیکھی تو آگے کھڑے ہوئے اپنے ساتھی سے سرگوشی میں بولا، میری جگہ کا خیال رکھنا، میں ایک فون کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ قطار سے نکلا اور پبلک ٹیلی فون کی تلاش میں چل دیا۔ وہ انیتا پیڈرو کا دوست تھا۔ ایک ہی شخص ایسا تھا جسے یہ خبر دی جا سکتی تھی کہ پولیس انیتا کو تلاش کر رہی ہے۔ 5 منٹ بعد وہ ایک فون بوتھ میں فنٹوش کو یہ خبر سنا رہا تھا۔ ہوٹل روز کا رات کا جاسوس پیٹر اپنی ڈیوٹی کی تیاری کر رہا تھا۔ شیو کر کے وہ غسل کر چکا تھا اور اب کپڑے پہن رہا تھا۔ اس دوران میں وہ مستقل اس حسین و جمیل نرس کے بارے میں سوچ رہا تھا جس نے اسے زندگی کے حسین ترین کیف آور لمحات بخشے تھے۔ اس کے تعلقات درجنوں خوبصورت عورتوں سے رہے تھے مگر شوخ و شنگ میگی کا ان سے کسی طور بھی موازنہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آج رات پھر اس سے ملاقات طے تھی اور یہ خیال ہی اسے سرور بخش رہا تھا۔ وہ کپڑے پہن کے ٹائی درست کر رہا تھا کہ سارجنٹ ٹام آ گیا اور رسمی الیک شلیک کے بعد بولا، کیوبا کی ایک عورت انیتا پیڈرو کو جانتے ہو؟ وہ تمہارے ہوٹل میں کام کرتی ہے۔ ہاں، وہ جز وقتی صفائی کا کام کرتی ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ تم نے اس قاتل کی خبر پڑھی ہی ہوگی جس نے فش روڈ پر 2 افراد کو گولی مار کے ہلاک کر دیا تھا۔ انیتا اس قاتل کی بیوی ہے۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیوبا کے یہ ذلیل لوگ روزانہ کوئی نہ کوئی ہنگامہ کرتے ہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میرا بھی یہی خیال ہے۔ انیتا 8 سے 10 بجے تک کام کرتی ہے نا؟ ہاں، میں اس سے بات کرنے آیا ہوں۔ پیٹر نے کچھ سوچا اور نفی میں سر ہلا کے بولا، فی الوقت تم اس سے نہیں مل سکتے۔ وہ کروڑپتی جوڑے ولبر اور ماریا کے فلیٹ کی صفائی کرتی ہے اور یہ کام نہ ہوا تو ہوٹل کے مالک مسٹر جیان آپے سے باہر ہو جائیں گے۔
میرا تو خیال ہے کہ تم 10 بجے اس کی ڈیوٹی کا وقت ختم ہونے پر اس سے مل لو۔ میں اپنے دفتر میں اس سے تمہاری ملاقات کروا دوں گا۔ اس وقت 6:30 بج رہے تھے۔ ٹام جیان کے اثر و رسوخ سے واقف تھا، لہذا وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی بیوی کیرول نے لذیذ کھانا تیار کر لیا ہوگا۔ اس نے پیٹر سے الوداعی کلمات کہے اور گھر روانہ ہو گیا۔ انیتا اور رابرٹو بڑی بے چینی اور اضطراب سے فنٹوش کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک ایک منٹ انہیں 1 گھنٹے کے برابر محسوس ہو رہا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر خدا خدا کر کے 3 گھنٹے بعد فنٹوش کشتی پر واپس آ گیا۔ یہ 3 گھنٹے رابرٹو کی زندگی کے بدترین گھنٹے تھے۔ اس نے ایسی اذیت اور تکلیف پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے آج تک کسی کے انتظار کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ کیبن میں سخت گرمی اور گھٹن تھی۔ رابرٹو اس دوران میں مستقل سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتا رہا تھا اور بےتابی سے چھوٹے سے کیبن میں ٹہلنے لگتا تھا۔ وہ کئی بار بڑبڑایا تھا، مگر انیتا اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی۔ رابرٹو کو اس عورت سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، جو پتھر کے مجسمے کی طرح ایک کونے میں ساکت و صامت چپ چاپ بیٹھی تھی۔ 3 گھنٹوں میں اس نے ایک مرتبہ بھی منہ کھولنے کی تکلیف گوارا نہیں کی تھی۔ اس کے سرد اور معاندانہ رویے سے رابرٹو نے صاف محسوس کیا تھا کہ وہ بھی اس کی طرح اس سے شدید نفرت کرتی ہے۔ وقفے وقفے سے رابرٹو بےتابی سے انیتا کو دیکھنے لگتا، جو نظریں جھکائے خاموش اور بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ اس کے لامبے سیاہ بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا آدھا چہرہ ان بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ رابرٹو نے جب کشتی پر فنٹوش کے بھاری قدموں کی آواز سنی تو اسے بے پناہ سکون محسوس ہوا، اور وہ ایک گہرا سانس لے کے رہ گیا۔ اور پھر اسی لمحے انیتا نے حرکت کی۔ اس سے پہلے مسلسل 3 گھنٹے تک وہ بالکل صامت اور خاموش بیٹھی رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا اور کیبن کے دروازے کو دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ فنٹوش کیبن میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے کونے میں رکھی ہوئی چھوٹی میز کی طرف بڑھا اور ایک طویل سانس لے کے انیتا کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر دھیمی آواز میں بولا، میں بڑی اچھی خبر لایا ہوں۔ پھر وہ پلٹ کے رابرٹو سے مخاطب ہوا، لیکن اس سے پہلے میں کچھ پینا چاہوں گا۔ کیا تم مجھے ٹھنڈا مشروب پلاؤ گے میرے دوست؟ رابرٹو نے لاکر میں سے مشروب کی بوتل نکالی اور ایک گلاس میں انڈینے لگا۔ پھر اس نے برف کے 3-4 بڑے ٹکڑے گلاس میں ڈالے اور آہستگی سے چلتا ہوا فنٹوش کے قریب پہنچ گیا۔ انیتا، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی، فنٹوش نے نرمی سے کہا، لیکن کیا کروں، میں بھی مجبور تھا۔ ہسپتال میں جو میرا دوست ہے وہ ایک آپریشن کے سلسلے میں بے حد مصروف تھا، اور میں اس سے بات کیے بنا واپس آنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا مجھے انتظار کرنا پڑا۔ میرے پیڈرو کا کیا حال ہے؟ انیتا نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں، پیڈرو بالکل ٹھیک ہے۔ فنٹوش نے جلدی سے گلاس رابرٹو کے ہاتھ سے لیا اور چند ہی گھونٹ میں خالی کر کے دوبارہ رابرٹو کو تھما دیا۔ پھر اس نے ایک طویل سانس لیا اور بولا، طویل انتظار کے بعد بالآخر میں اپنے دوست سے بات کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اس کو صورتحال سے آگاہ کیا اور اس سے معلوم کیا کہ کیا پیڈرو کی حالت ایسی ہے کہ اسے لمبے سمندری سفر پہ لے جایا جا سکے۔ اس نے جواب دیا کہ اگر انتظامات مناسب ہوں تو پیڈرو ہمارے ساتھ کیوبا جا سکتا ہے۔ اس کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہو چکی ہے، اب تو وہ بیٹھنے بھی لگا ہے اور ڈاکٹروں نے اسے غذا دینا بھی شروع کر دی ہے، لیکن اسے سفر پر لے جانے کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ رابرٹو دوسری طرف بوسیدہ بستر پر بیٹھا ایک گندے رومال سے اپنے چہرے کا پسینہ پوچھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ فنٹوش انیتا کو من گھڑت کہانی سنا رہا ہے۔ اسے یقین تھا کہ پیڈرو کو اب تک ہوش بھی نہیں آیا ہوگا اور وہ لمحہ بلمحہ موت کی طرف بڑھ رہا ہوگا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھ سکی ہوں، مناسب انتظامات سے تمہاری کیا مراد ہے؟ انیتا نے پوچھا۔ میرے دوست کا کہنا ہے کہ پیڈرو کو ہسپتال سے کشتی تک ہر حال میں ایمبولینس میں لے جانا ہوگا، اور کشتی پر آنے کے بعد تم اس کی دیکھ بھال کر سکو گی۔ اس کے ہوٹل تک لے جائے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس طرح پیڈرو کی حالت اور بگڑ جائے گی اور اس کا زندہ سلامت کیوبا پہنچنا ممکن نہیں رہے گا۔ انیتا نے پھر سر جھکا لیا اور اپنی بند مٹھی کو بغور دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگی۔ رابرٹو کو دل میں انیتا کی نفرت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس ذلیل عورت نے ان کی راہ میں ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر دی تھی، اور اس دیوار کو عبور کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ اس راستے کی ایک رکاوٹ بن چکی تھی جس پر چل کے وہ $25 لاکھ حاصل کر سکتے تھے۔
पिंटोश भी बनज़र गायर अनीता के चेहरे का जायजा ले रहा था। वो भी तकरीबन यही बात सोच रहा था कि इस औरत के बगैर वो किसी सूरत में भी 25 लाख डॉलर हासिल नहीं कर सकेंगे। आखिर वो कब तक इसे झूठी बातों से बहलाता रहेगा। एक वक्त आएगा कि अनीता उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगी और वो कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगी और यूं वो दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अनीता ने सर उठाया और आहिस्तगी से बोली, क्या पुलिस पेड्रो को कश्ती तक आने की इजाजत दे देगी? वो ऐसा करने पर मजबूर होंगे अनीता। तुम आखिर समझती क्यों नहीं कि तुर्क का पत्ता हमारे हाथ में होगा। इस करोड़पति जोड़े की गर्दनों पर हमारी तेज धार छुरियां होंगी और वो ऐसी नाजुक और संगीन सूरत हाल में हमारी हर बात मानने पर मजबूर होंगे। नाकामी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात ये कि 2 बम भी हमारे कंट्रोल में होंगे। मैं होटल के मालिक जियान को धमकी दूंगा कि पेड्रो को कश्ती पर ना पहुंचाया गया तो मैं उसके दुनिया के बेहतरीन होटल की ईंट से ईंट बजा दूंगा और जाहिर है वो ये बात पसंद नहीं करेगा और आला हुक्काम पर भरपूर दबाव डाल के हमारे हुक्मों की तामील कराएगा। अनीता बेयकीनी से फिंटोश को देखती रही और फिर कमजोर आवाज में बोली, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या वाकई तुम मेरे शौहर को पुलिस के चुंगल से छुड़ा सकते हो? हाँ अनीता, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि पेड्रो को आजाद करा लूं और तुम दोनों सही सलामत वतन पहुंच सको। जिस आदमी ने मुझे बम बना के दिए हैं वो मेरा एहसानमंद है। एक मर्तबा मैंने उसकी जान बचाई थी। उसने बताया था कि उसके बनाए हुए बम को छोटे से बक्स के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। इस जादुई बक्स की कारकर्दगी आजमूदा है। पहला बटन दबाने से छोटा बम फटेगा और दूसरा बटन दबते ही दुनिया का सबसे महंगा होटल तबाह बर्बाद हो जाएगा। अब तुम समझ सकती हो कि इन बमों के होने से हम कितने ताकतवर होंगे। हम उनसे अपनी हर बात मनवा लेंगे। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अनीता चंद लम्हे फिंटोश के चेहरे को तकती रही, फिर बोली, मैं वो बक्स देखना चाहती हूँ। फिंटोश ने बेचैनी से पहलू बदला और ये देखते हुए कि अनीता वो बक्स देखने का तहैया कर चुकी है, वो उठ खड़ा हुआ और अलमारी के करीब पहुंच गया। उसने अलमारी का ताला खोल के निचले खाने से छोटा सा सियाह बक्स निकाल लिया और तफसील से अनीता को समझाने लगा। अनीता ने मुस्कुरा के पुष्ट कुर्सी से टिका ली। वो मुतमईन और मसरूर दिखाई दे रही थी। वो पुरसुकून आवाज में बोली, इसका मतलब है बहुत जल्द पेड्रो और मैं क्यूबा पहुंच जाएंगे। मेरे दोस्त, तुम बजा तौर पर सच्चाई के अलंबरदार कहलाए जाने के मुस्तहिक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। 25 लाख डॉलर्स के लिए मैं इस लक़ब पर लानत भेजता हूँ, पिंटोश ने सोचा। अनीता ने 2-3 गहरे गहरे सांस लिए और बोली, मुझे एक पिस्तौल की जरूरत है। मेरे पास सिर्फ 2 पिस्तौल हैं, पिंटोश ने कहा। एक मेरा है और दूसरा रॉबर्टो का। जब तुम विल्बर और मारिया पर नजर रखोगी तो रॉबर्टो तुम्हें अपना पिस्तौल दे देगा। अनीता ने मेज के नीचे अपने लिबास में छुपे हुए तेज धार चाकू को छुआ। गड़बड़ की सूरत में इसे पिस्तौल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेज धार चाकू बहुत काफी होगा। जब चलेगा तो शोर भी नहीं मचेगा। इसने नफरत और हकारत से रॉबर्टो को देखा, जिसकी वजह से उसका पेड्रो अस्पताल में जख्मी पड़ा था। पिंटोश ने एक थैले से छोटा सा सियाह पिस्तौल निकाला और इसे चलाने का तरीका अनीता को समझाने लगा। अनीता बगौर इसकी हिदायत सुनती रही। फिर फिंटोश ने पिस्तौल वापस थैले में रख दिया। खाना खामोशी से खाया गया। अनीता ने चंद लुक़मे बेदिली से लिए थे। फिर वो बर्तन धो रही थी कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। पिंटोश ने रिसीवर उठा के कान से लगा लिया और बोला, पिंटोश बोल रहा हूँ। फिर वो खामोशी से सुनता रहा और बोला, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने बड़ा नेकी का काम किया है। मैं अपने दोस्तों का ख्याल रखूंगा। अनीता ने बर्तन छोड़ दिए और एक कपड़े से हाथ पोंछते हुए फिंटोश के करीब पहुंच गई और घबराई हुई आवाज में बोली, खैर तो है? पेड्रो तो ठीक है ना? मैं तुमसे कितनी मर्तबा कह चुका हूं कि वो बिल्कुल ठीक है, फिंटोश ने कहा। खबर अच्छी नहीं है। पुलिस को मालूम हो चुका है कि तुम होटल रोज में काम करती हो। अनीता का चेहरा फक हो गया और वो सरतापा कपकपाते हुए बोली, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा? मैं क्या कह सकता हूँ। मुमकिन है पुलिस वहां तुम्हारी मुंतजिर हो। वो तुमसे सवालात पूछेंगे, तुम्हारे बॉस से बात करेंगे। सूरत हाल बहुत संगीन हो चुकी है। अनीता सोचने लगी और वो दोनों बगौर इसे देखने लगे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। ढेर सारे नोट इन्हें पानी में जाते दिखाई दे रहे थे। अनीता ने हाथ झटक के कहा, सब ठीक हो जाएगा। होटल में अमले की कमी है। मैं वो वाहिद फर्द हूँ जो पेंट हाउस की सर्विस से वाकिफ हूँ।
آج رات ہوٹل میں میری موجودگی انتہائی ضروری ہے۔ ڈیوٹی ختم ہونے سے پہلے پولیس مجھ سے پوچھ گچھ نہیں کر سکے گی اور اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ وہ اپنی نشست سے کھڑی ہوئی اور مستحکم لہجے میں بولی، میں اب جاؤں گی، پولیس سے ذرا بھر بھی خوفزدہ نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، 12:30 بجے میں اسٹاف کا دروازہ کھول دوں گی۔ انیتا کے جانے کے بعد خاصی دیر تک سناٹا مسلط رہا۔ بالآخر رابرٹو نے کہا، اس ذلیل عورت نے مجھے خوفزدہ کر دیا ہے۔ شوہر کے غم میں وہ پاگل ہو چکی ہے۔ اسے پستول نہیں ملنا چاہیے۔ پنٹوس نے نفی میں سر ہلا کے کہا، اسے پستول دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں سے جانے کے بعد میں نے صورتحال پر خوب غور کیا تھا۔ پیڈرو مر رہا ہے، وہ ایک آدھ دن کا مہمان ہے، ہمیں پولیس کو اس معاملے سے دور رکھنا ہوگا۔ انیتا یہ توقع رکھے گی کہ ہم پیڈرو کو رہا کروانے کے لیے ہوٹل کے مالک کو دھمکی دیں گے تاکہ وہ میئر کو مجبور کر سکے۔ میں ہوٹل کے مالک جیان سے بات کروں گا تو انیتا میرے برابر کھڑی ہوگی۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو جیان پولیس کو خبردار کر دے گا۔ ہمیں اس بات سے پہلو تہی کرنی پڑے گی۔ مجھے یقین ہے کہ پیڈرو کے بغیر ہم رقم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن انیتا کو درمیان سے ہٹانا ہوگا۔ تم اس کے سر پر کسی چیز سے ہلکی سی ضرب لگاؤ گے اور پھر وہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں بنے گی۔ میں تمہیں لید سے بھری ہوئی چھوٹی تھیلی دے دوں گا جو اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ پنٹوس نے الماری سے ریت کی تھیلی اور اسکاچ ٹیپ نکال کے رابرٹو کو تھما دی۔ ولبر کے فلیٹ میں پہنچتے ہی تم اسے بے ہوش کر دو گے اور پھر ہم اس کے منہ پر ٹیپ چپکا کے اس کے ہاتھ پیر باندھ دیں گے۔ افسوس کہ اس کے سوا اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ رقم ملتے ہی ہم اسے رہا کر دیں گے۔ اگر اس نے مصالحت کر لی اور پیڈرو سے دستبردار ہو گئی تو میں اسے $20,000 اپنے حصے سے دے دوں گا۔ اگر اس نے ضد کی تو میں ایک اور ضرب لگا کے اسے پھر بے ہوش کر دوں گا۔ اس وقت تک رقم اور کروڑ پتی جوڑا ہمارے قبضے میں ہوگا۔ ہم بآسانی کیوبا جا سکیں گے۔ پنٹوس نے رابرٹو کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ اسے اپنی فکر لگ گئی تھی۔ سچائی کے اس علمبردار کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ رابرٹو نے طے کیا کہ وہ ہوانہ تک ہوشیار رہے گا۔ ہوانہ پہنچتے ہی وہ ولبر کو گولی مار کے بندرگاہ پر کشتی کھڑی کرے گا اور رقم لے کر غائب ہو جائے گا۔ مقررہ جگہ اور مقررہ وقت لیو کی ملاقات ایڈ سے ہوئی۔ انہوں نے کھانے کا آرڈر دیا اور ایڈ نے پوچھا، سناؤ بھائی، کیا خبر ہے؟ ہم آج رات ایکشن میں آئیں گے، لیو نے کہا۔ مجھے تو یہ بچوں کا کھیل معلوم ہوتا ہے۔ پہلے ہم تجوری میں جھاڑو پھیریں گے اور پھر ولبر کے ہیرو کے زیورات اڑائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ تم نے حتمی منصوبہ بنا لیا ہے نا؟ میں بتا چکا ہوں کہ یہ بچوں کا کھیل ہے۔ میں نے بھی تیاری کر لی ہے، ایڈ نے کہا۔ اس واردات کے بعد ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے اور ہم 3-4 سال کسی اور کام میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ دونوں نے کھانا خاموشی سے کھایا اور ایڈ نے سویٹ ڈش کا آرڈر دے دیا۔ ویٹر کے جاتے ہی ایڈ نے کہا، میں نے کین سے بات کر لی ہے، وہ تمام چیزیں فروخت کرے گا۔ اب مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم آج رات کام نمٹا دو گے تو میں اسے بتا دوں گا۔ وہ 2 بجے اپنا آدمی تمہارے ہوٹل کے فلیٹ میں بھیج دے گا اور یوں ہم خطرے سے باہر ہو جائیں گے۔ کین نے کہا ہے کہ وہ مال انتہائی محفوظ جگہ پہنچا دے گا۔ 2 ماہ بعد ہمیں رقم مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، میرے حصے کی رقم کا کیا ہوگا؟ 2 ماہ بعد کین سوئٹزرلینڈ کے کسی بینک کا چیک تمہیں دے دے گا۔ اطمینان رکھو، وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ میرے پاس چند ایسی چیزیں ہیں جن سے میں اسے کم از کم 20 سال کے لیے جیل بھجوا سکتا ہوں، اور یہ بات وہ بھی جانتا ہے۔ مال کین کے آدمی کے حوالے کرنے کے بعد تم پہیے والی کرسی پر بیٹھ جاؤ گے۔ تمہیں ہوٹل میں مزید 2 دن رہنا پڑے گا کیونکہ زوردار تفتیش ہوگی، لیکن پولیس کو تم پر شبہ نہیں ہوگا۔ تمہارے کاغذات ہر اعتبار سے مکمل ہیں۔ 2 روز بعد تم آزاد ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ بتاؤ مائک کی رقم کا کیا ہوگا؟ مائک کو بھی انتظار کرنا پڑے گا۔ بات یہ ہے ایڈ، لیو نے سنجیدگی سے کہا، مائک کو پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ اسے کینسر ہے اور وہ اپنی پاگل بچی کے لیے مرنے سے پہلے $50,000 چھوڑنا چاہتا ہے۔ اس کی بہترین کارکردگی کے لیے میں اس سے وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ کام ختم ہوتے ہی رقم اسے مل جائے گی۔ کیا تم پیشگی اسے $50,000 دے سکتے ہو؟ یہ کیا حماقت ہے لیو، اس کی اہمیت ہی کیا ہے؟ تمہیں اس سے اتنی ہمدردی ہے تو رقم اپنی جیب سے ادا کر دو، میں تمہیں بعد میں دے دوں گا۔ اگر میرے پاس $50,000 ہوتے تو یہ بات ہی نہ ہوتی، میں اب تک رقم اسے دے چکا ہوتا۔ دیکھو یار، $50,000 کی تمہارے نزدیک اہمیت ہی کیا ہے؟ تمہارے پاس لاکھوں ڈالر ہیں، پھر اس مال میں سے زیادہ حصہ تمہارا ہوگا۔ میں مائک سے وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ کام ختم ہوتے ہی رقم اسے مل جائے گی۔
ایڈ چند لمحے کھا جانے والی نظروں سے لیو کو دیکھتا رہا، پھر ایک طویل سانس لے کر بولا، اچھی بات ہے لیو، اگر مائک کی کارکردگی اچھی رہی، اگر تجوری کا مال اور ولبر کے زیورات تم نے حاصل کر لیے تو میں مائک کو $50,000 دے دوں گا۔ لیو نے مسکرا کے کہا، فکر مت کرو، میری اور مائک کی کارکردگی بہت اچھی رہے گی۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ ریستوران سے باہر آ کے لیو اپنی کار میں بیٹھا اور روز ہوٹل چل دیا۔